سائل کہتے ہیں دھوکہ اور جھوٹ کی کمائی سے حج، زکوٰۃ، نماز وغیرہ یہ قبول ہو جائیں گی؟ نماز کے لیے تو کمائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ فقیر ہیں، غریب ہیں، کرلاش ہیں، محتاج ہیں، تب بھی آپ پہ نماز فرض ہے. اور رہا حج اس پہ فرض ہوتا ہے جس کے پاس استطاعت ہو. زکوٰۃ اس پہ فرض ہوتی ہے جس کے پاس مال ہو. تو حلال مال سے حج کیا جائے گا. اسی طرح حلال مال آپ کے پاس ہے، اس میں سے زکوٰۃ دی جائے گی. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حرام مال جمع کرتے رہو اور کاروبار میں لگے رہو. ایک ہی جملہ کافی ہے آپ کو سمجھنے کے لیے، جو جسم حرام مال پہ پلتا ہے جنت کی بجائے جہنم اس کی زیادہ حقدار ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں. صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اے انسانوں، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے. آپ نے اللہ کے نام پہ کچھ خرچ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، تو اللہ پاک ہے، پاک مال کو قبول کرتا ہے. ناپاک مال اللہ کے ہاں نہیں دیا جاتا اور نہ ہی اللہ اس کو قبول کرتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. اللہ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا جو اپنے رسولوں کو حکم دیا. اور وہ حکم کیا دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. اے رسولو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے. وَاعْمَلُوا صَالِحًا. نیک اعمال کرو. انی بما تعملون علیم. اور میں انہیں بہت جاننے، جو تم کر رہے ہو میں ان عملوں کو بہت جاننے والا ہوں. مالک کا یہ فرمان تمام اہل ایمان کے لیے ہے کہ وہ حلال چیز کھائیں، پاک چیز کھائیں. حلال ہونا بھی شرط ہے اور پاک ہونا بھی شرط ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے پاکیزہ چیز کھاؤ، حلال بھی ہو اور وہ پاکیزہ بھی ہو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو بڑا لمبا سفر کر کے حج کے لیے جاتا ہے، اللہ کے گھر پہنچتا ہے، جسم اس کا خاک آلود ہوتا ہے، کپڑے اس پر اثر ہے سفر کا، بال اس کے گرد آلود ہیں، اور وہ اس حالت میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ 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 کہتا ہے، اور اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. اسے جواب کیا ملتا ہے؟ تیرا کھانا حرام کا ہے، تیرا لباس حرام کا ہے، تیری دعا کیسے قبول ہو؟ تو حلال کمائی کا طریقہ کیا ہے کہ آپ دھوکے دہی سے بچیں، جھوٹ، فراڈ، فریب سے بچیں، اور ایمانداری کے ساتھ، سچ کے ساتھ کاروبار کریں. جھوٹ کو اس میں شامل نہ کریں، حلال رزق کو حرام نہ کریں.